الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم لوگ حدیث کے لیے ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وائی حدیث؟ دا کوشچن از کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ جیسے کہ آیت میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن پاک میں کہ آج میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور یہ تمہارے لیے نعمت کو کمپلیٹ کر دیا، اینڈ یو فرام ناؤ آن ورڈز تمہاری جو فلاح، تمہاری کامیابی اینڈ یور سکسیس would depend on this دین اسلام۔ یہ دین اسلام کو پھر فالو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور خود فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس قرآن میں جب کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے تو وائی ڈو وی نیڈ اینی تھنگ ادر دین دا قرآن؟ اس کے بارے میں غور کریں۔ ایک تو اس زمانے میں بھی دیکھا یہ گیا کہ مشرکین عرب جو تھے دے یوز ٹو ڈیمانڈ کہ یہ قرآن ہم پہ براہ راست کیوں نہیں نازل ہو جاتا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ یہ مشرکین کہتے تھے ہم پر قرآن ڈائریکٹ کیوں نہیں براہ راست نازل ہو جاتا۔ تو ان کا یہ مطالبہ اگر مان بھی لیا جائے تو بھی ان کی ایمان لانے کی کوئی امید ظاہر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ اور جو رسول اللہ نے بھیجا اس کی وجہ وہی ہے کہ انسان کا جو معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ ایک دوسرا انسان ہی ہو سکتا ہے، کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ جسٹ کوئی بندہ اگر آج چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، وہ خود سے ایک میڈیکل کی بک لے، وہ پڑھنا شروع کرے اور شروع سے آخر تک ساری میڈیکل سائنس کی بکس پڑھ لے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، تو پرابلی دا گورنمنٹ ول اریسٹ دیٹ پرسن فار پریکٹسنگ میڈیکل illegally۔ تو ظاہر ہے ہر چیز کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح ایک ڈاکٹر بغیر سند کے، بغیر ایک ٹیچر سے پڑھے ہوئے اپنی ڈگری نہیں لے سکتا، اپنی پریکٹس نہیں کر سکتا لائن کو، ایک لائر کو اگر لے لیں، کوئی خود ہی اگر کوئی لاء کی بکس پڑھنا شروع کر دے اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لائر ڈکلیئر کر دے تو اسے حکومت کوئی کانسٹیٹیوشن مانے گی نہیں، لوگ بولیں گے یہ تو پاگل ہے۔ تو اسی طرح لاء کی پریکٹس کرنے کے لیے اسے ایک LLB کی ڈگری کی ضرورت ہوگی، اسے ایک جج کے انڈر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اینڈ دین ہی کین گو آن اینڈ پریکٹس ہز لائن۔ تو اسی طرح جتنے بھی پروفیشنل لائنز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ٹیچر سے پراپر اسکولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک بک تھی، یہ ایک اپنی ہماری زندگی کی لائن کی ایک بک تھی، کوڈ ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی، اسلامی انسان کی زندگی کا کانسٹیٹیوشن کی، تو اسے پڑھنے کے لیے بھی ظاہر ہے ایک اسکول کی ضرورت تھی۔ اور اسی کو پوری دنیا کے علماء نے، دنیا کی امت نے ایکسیپٹ کیا پوری 1400 ایئرز۔ تو یہی طریقہ قرآن پاک کو سمجھنے کا تھا اور وہ تھا رسول کے ذریعے۔ اس کی بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری وجوہات قرآن پاک میں خود نظر بھی آ جاتی ہیں۔ فرسٹ آف اگر ہم غور کریں، وحی، اللہ نے قرآن میں وحی کا ذکر کیا کئی جگہ پر، جیسے کہ سورہ شورا آیت نمبر 51 میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تین چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کسی آدمی کے لیے اللہ سے کلام کرنا پاسبل نہیں ہے صرف ادر دین دیز تھری چینلز کے تھرو۔
نمبر 1 از وحین او من ورائے حجاب او یرسل رسولا. 3 چیزیں جو بتائیں. پہلی وحین کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات خود سے ڈال دے، یا کوئی ایسی صورت اللہ اس کے دل میں ڈال دے یا دکھا دے. من ورائے حجاب کے دوسری ہے کہ آواز تو اس کو کوئی سنائی دے، من ورائے حجاب سم تھنگ فرام بیہائنڈ، لیکن کوئی صورت نہ دکھائی دے. اور تھرڈ صورت جو اللہ نے بتائی یرسلہ رسول اس آیت میں، کہ اللہ اپنا کلام کسی فرشتے کے ذریعے بھیجے اور پراپر ڈکٹیٹ کرائے. ان 3 صورتوں میں اگر ہم غور کریں تو جو تھرڈ صورت بنتی ہے یرسلہ رسولہ کی، یہ قرآن پاک کے ساتھ خاص ظاہر ہے. یرسلہ رسولہ بالکل پاسبل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جس طرح اللہ نے پورا قرآن ورڈ فار ورڈ ڈکٹیٹ کرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ یرسلہ رسولہ کے تحت آتا ہے. لیکن جو باقی 2 صورتیں تھیں وحین اور من ورائے حجاب، ان کا تعلق غیر قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں الفاظ کا ذکر نہیں آتا. یہ 3 چینلز ہیں جس سے اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے رسول سے، اور ان 3 چینلز کے اندر تھرڈ یرسلہ رسولہ تو ٹھیک ہے کہ جی کسی کے اپنا ایک میسنجر بھیجا اور اس کے تھرو رسول سے کمیونیکیٹ کیا. لیکن جو پہلی 2 صورتیں بنتی ہیں وہ بیونڈ سم تھنگ ورڈز کے ہے، اس کا تعلق وحی سے تو ہے، لیکن اس کا تعلق ورڈز کے علاوہ کسی اور من ورائے حجاب، یا تو پیچھے سے آواز آنے سے یا دل میں کوئی بات ڈال دینے سے ہے. اور اس کی بالکل اگر ہم دلیل دیکھتے ہیں سورہ شورا کی آیت کے اندر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينَ، کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اور نزل بروح الامین، یہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے سے یہ یرسلہ رسولہ کا کمپلیٹ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ قرآن ڈکٹیٹ کراتے تھے. پھر ایک دوسری جگہ پہ اگر ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں غور کرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ یہ قبلے سے متعلق حکم کی بات چلتی ہے جہاں اللہ نے قبلہ چینج کرنے کا فرمایا. مشہور واقعہ ہے جہاں پہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے رخ کر کے قبلہ کی طرف فیس کی کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اینڈ دین اٹ واز چینج ٹو خانہ کعبہ. اور جو مشہور مسجد قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور وہاں دونوں طرف کے قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشنز میں سائنز آج بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہی بتانے کے لیے ہماری جو ہسٹری ہے. اب یہاں پہ اللہ نے قبلے کو چینج کرنے کا تو حکم بتایا، لیکن پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. یہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ یقیناً یہ حکم بھی اللہ کی ہی طرف سے تھا، ڈیفینیٹلی آف کورس ہمارا تو ماننا ہے، مگر یہ قرآن میں کیونکہ موجود نہیں ہے تو یہ یقیناً رسول کو ان پہلی جو 2 صورتیں تھیں جو ریکارڈڈ نہیں تھیں، یعنی کہ قرآن پاک میں تو ریکارڈڈ نہیں تھی مگر رسول کے پاس وہ ریکارڈڈ تھیں، ایدر تھرو وحین، یعنی کہ کوئی دل میں بات تھی جس کے ذریعے اللہ نے وحی کی تھی، یا میں ورائے حجاب، یا کسی ہڈن فارم میں اللہ نے میسج بھیجا تھا وداؤٹ ہیونگ اینی میسنجر ان بٹوین، یا وداؤٹ ہیونگ اینی ریکارڈڈ ورڈز ان بٹوین اینی ہاؤ. پھر اس کے اوپر ایک اور اگر ہم دلیل غور کریں قرآن پاک میں ہی سورہ نجم کی جو آیت 3rd اور 4th بڑی مشہور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی بولتے اپنی مرضی سے، لیکن جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں بولتے ہیں یہ سب کچھ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن، جو کہ رمضان کی مشہور آیات ہیں جہاں پہ ان کی راتوں میں جمع منع تھا پہلے، اور پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خلاف ورزی ہوئی اور اس کا پھر حکم معطل ہوا اور اللہ نے چینج کیا کہ رات میں اس کی گنجائش ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب روزہ نہ رہو. تو یہ حکم بھی اس کی جو ممانعت تھی، جو اس کو منع کیا گیا تھا، وہ تو قرآن میں کہیں موجود ہی نہیں تھا. پھر کیسے پتہ چلا کہ یہ منع ہے اور یہ نہیں کیا جا سکتا رمضان کی راتوں میں بھی؟ یہ حکم یقیناً دوسرے فارمز آف وحی کے ذریعے شریعت میں موجود تھے.
پھر آگے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبئني العليم الخبير. جو اس آیت میں یہ واظہر اللہ علیہ اور پھر اینڈ میں قال نبئنی العلیم الخبیر، اس میں سرات کے ساتھ جو حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ بھی وحی کے ذریعے ہوا ہوگا جو قرآن کے علاوہ تھیں، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے، ریٹن نہیں ہے، نظر نہیں آتا. پھر آگے اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 123 سے آنورڈز. تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں سے لے کر آنورڈز آیت نمبر 146 جہاں پہ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، جہاں پہ بشرا یعنی کہ خوشخبری، جو گڈ نیوز کی خبر آتی ہے. تو یہ خوشخبری پورے قرآن میں کہیں ریٹن نہیں تھی کہ خوشخبری کیا تھی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ڈیفینیٹلی موسٹ ڈیفینیٹلی دوسرے فارم آف وحی کے ذریعے تھی. پھر آگے غزوہ، یہ تو غزوہ احد کا واقعہ تھا، لیکن آگے غزوہ بدر سے متعلق بھی اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی جو آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ، یہ جو یعدکم وعدے کا ذکر ہے، یہ وعدہ بھی پورے قرآن میں کہیں ریٹن نہیں تھا. ظاہر ہے یہ بھی کسی وحی کے ذریعے ہی پہلے سے انفارم کیا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو ان آیات کو اگر ہم غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جگہ جگہ جو ایمفسس نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت ضروری اور رسول کی بات ماننا ضروری، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ وحی ہے. اس کی مزید اگر دیکھیں ان کی اطاعت کیوں لازم ہے پھر سب پر قرآن کے مطابق، تو سب سے پہلے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں غور کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والوں، او مسلمس، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی کہ جو علماء کی، جو اس وقت کے جو رسول کے سنت پہ چلنے والے ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اب ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کے بعد پھر رسول کی اطاعت کی ضرورت ہی کیوں ہو، اگر تو صرف اللہ کی اطاعت مقصود ہو. لیکن اس سے پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. اور یہاں تک کہ نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں تو آتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی موسٹ شورلی ایکچولی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، وہ دراصل رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول تو کچھ ایسا کرتا ہی نہیں ہے، کر سکتا ہی نہیں ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. وہ جو کچھ بھی اس کی زندگی ہوتی ہے وہ سب کی سب اللہ کا حکم اور امر ہوتا ہے. مزید اس سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں تو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جن معاملات میں آرڈر قرآن میں کلیئرلی نہیں ملتا وہاں پہ تمام کی تمام مسلمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی کہ ان کے احکامات کی پیروی کرنا اور انہیں ماننا ضروری ہے، یہ اس آیت میں بتایا گیا. تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے ہم نے ہسٹری میں ہماری ریکارڈڈ ہسٹری ہے جو قرآن کی آیت سے نہیں پتہ چلتا، بٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرماتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کیوں ضرورت ہے، تو اس میں بھی سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پہ غور کیا جائے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ اس طرح کا مضمون غالباً 4 جگہ پہ قرآن پاک میں ملتا ہے. رسول یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول اللہ کا یہ ان کو یہ کتاب سکھاتا ہے، ایک پڑھنا سکھاتا ہے. سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر ان لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور یعلمہم الکتاب، ان کو یہ کتاب کا علم دیتے ہیں. اب سوال ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کا علم رسول کیسے دیتے ہیں جبکہ کتاب تو عربی میں ہے. یہ سب لوگ بڑے بڑے عرب دان، لٹریچر، پوئٹری، اس کے ماسٹرز جو تھے
عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، جو کہ حاتم طائی اتنے بڑے سردار کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں فیمس جو واقعہ جو رمضان کا روزہ رکھنے سے متعلق تھا، جو خیط الابیض من الخیط الاسود سے وہ سمجھے تھے کہ اس سے کوئی تھریڈ مراد ہے، اور اپنے تکیے کے نیچے ایکچوئل تھریڈز لے کے بیٹھ جاتے تھے، وائٹ اور بلیک، اور اینی ہاؤ اس سے مراد وہ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ ان ورڈز کو نہیں سمجھ پاتے تھے جو قرآن کے اندر ہوتے تھے، ایون دو بڑے ورڈز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کہ میں نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں سمجھی ہے، یعنی جو خلیفہ راشد ہو کہ بھی 2.5 سال جس کو سورہ بقرہ میں لگ جائیں، تو اس سے اندازہ کرنے کی بات ہے کہ اس سے رسول کے اس کتاب کو سکھانے کی ایمفسس نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس آیت میں ہی نہیں، آگے بھی مزید اگر ہم سورہ نحل میں آیت نمبر 44 میں دیکھیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کی تفسیر کرنا اور بتلانا تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات بھیجے ہیں ان کی تفسیر کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا، اور یہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ اور آگے مزید دیکھ لیں سورہ القیامہ کی آیت نمبر 17 اور سے لے کر 19 تک، اونوز ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اسے آپ کے سینے میں محفوظ فرمائیں گے، اور آپ بس اس کی اتباع کریں، اور یہ ہمارے اوپر ہے آپ کو اس کو بیان کرنا، یعنی کہ جو بھی آپ یہ قرآن بیان کریں گے یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ سے بیان کروائیں گے۔ تو ظاہر ہے جو انہوں نے بیان کروانا چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور اس میں بہت سارے احکامات ظاہر ہے بظاہر ایسے معلوم ہوا کہ قرآن میں نہیں تھے، لیکن وہ رسول کا جو حکم تھا، جیسے پیچھے آیات میں گزرا، وہ اللہ کا ہی حکم تھا۔ مزید سورہ نساء کی آیت 64 کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تھے، ان کا جو ہمیں احادیث کا ذکر ہے جن کی اطاعت ان کی امتوں پر لازم تھی، جیسے وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، کہ ہم کوئی بھی رسول نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اس کی یہ اطاعت اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے اور سب پر لازم ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے تمام انبیاء کے بارے میں حکم فرمایا۔ مزید جو اگر غور کریں تو جو پہلے کے جتنے انبیاء تھے ان کے تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی اکثر کی، تو صرف صحیفے چند نازل تھے، لیکن تمام کے تمام جو ان کی قول فعل، ان کی جو ورڈز تھے، ان کا جو تبلیغ جو دعوت کا کام تھا، جس طرح سے دین کو پھیلانا تھا، وہ ان کی امتوں پر حجت ہوتی تھی، اور اسی پر وہ عمل کرواتے تھے، ایون دو ان کے پاس کتابیں نہیں بھی ہوتی تھی۔ تمام انبیاء کے لیے کیٹیگوریکلی یہ حکم اسی طرح تھا۔ اور فائنلی اگر ایک اور غور پہ کریں ہم آیت پہ، خاص طور سے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں، کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اور وہ بھی ظاہر ہے خلیل کے بیٹے تھے اور انہوں نے قربانی کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا جیسے قرآن کے ورڈز، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ بس کر گزریے جیسا آپ کو وحی کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کا تو خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب تھا، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کلیئر کہا، تو اسے اللہ نے باقاعدہ وحی کا درجہ دیا اور اسے حجت قرار دیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے واضح ہو گیا، یا ابا تفعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم تو کہیں نہیں دیا گیا تھا، نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی تھے، ظاہر ہے نبی کے بیٹے تھے، اور انہوں نے یہ اس پہ عمل کرانے کے لیے کیا کہا، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے اور اس پہ عمل لازم آتا ہے۔ تو ان سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قول فعل اقوال، کیونکہ حدیث کے ضمن میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو، کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لغت کا فرمایا ہے کہ لغت میں حدیث جو ہے یہ ضد ہے قدیم کی، یعنی قد استعمل فی قلیل الخبر و کثیر لانہ یحدث شیئا فشیئا،
کہ یہ استعمال ہوتا ہے چھوٹی یا زیادہ خبر کے بارے میں، جو کوئی انفارمیشن دینے کے بارے میں، لیکن اصطلاح کے اندر علماء رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعال ہی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال ہیں اور افعال ہیں انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ مزید مشکات شریف کے اندر جو اس کی حدیث کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قول، فعل اور ان کی تقریر ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے مطابق تمام کے تمام انبیاء کی اطاعت ضروری تھی، اور وہ اطاعت کس فارم میں ہے تو وہ حدیث کے فہم میں، حدیث ہر وہ شے کو کہیں گے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول جو انہوں نے بیان کیا، ان کا فعل جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور ان کی تقریر سے مراد وہ ہے بہت سارے معاملات ایسے جن پہ انہوں نے خود تو عمل نہیں کیا ہوگا، جیسے کبھی انہوں نے طلاق نہیں دی مثال کے طور پہ، لیکن طلاق دینا شرعاً جائز ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو وہ معاملات تقریر میں آ جائیں گے کہ کسی اور نے کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہ کام کرنے کی اجازت دی، تو وہ بھی حدیث کی ضمن میں کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ان سب کو ملا کے ہم بولیں گے سننا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر ذرا ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ واٹس the difference between حدیث اینڈ سننا and what really is to be followed and how it is to be followed. But right now, just to conclude، ہم اس حدیث کی سب سے پہلے تو فضیلت کے بارے میں کچھ غور اگر کریں، جیسے کہ سورہ الضحیٰ میں کیا آیا تھا، الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ ووجدک ضالا فہدیٰ، تو اس کے جواب میں پھر اینڈ میں فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، یعنی کہ you didn't have guidance, we gave you the guidance۔ تو یہ گائیڈنس کیا تھی؟ یہ فاما بنعمت ربک فحدث، ہم نے یہ آپ کو اپنا دین پھیلانے کی، جو تبلیغ کرنے کی جو نالج اور علم اور جو یہ عطا کیا، یہ وہ نعمت تھی جو آپ کو اس گمراہی کے بدلے میں ملی، عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس نعمت کا ذکر اس صورت میں فرمایا۔ پھر اس کا علم، جو اس حدیث کو جاننے کا، ماننے کا، اس کے بہت سارے فضائل اور منافع اور بینیفٹس بہت بے انتہا میں ملتے ہیں، ہسٹوریکلی بھی، ہماری شریعت میں بھی۔ چند صرف اگر if you gather a few، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقی ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش رکھے اور آباد کرے جس نے میری بات سنی، اسے محفوظ کیا اور اسے آگے پہنچایا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ خود اتنا جاننے والا نہیں تھا، لیکن جس تک اس نے یہ بات پہنچائی وہ اس سے زیادہ جاننے والا ہو اور اس پہ بہتر عمل کر سکے اور کروا سکے۔ تو اس کی اہمیت اس حدیث کو آگے پھیلانے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے پہنچانے کی اس حدیث سے ظاہر معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قلنا، یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ومن خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الذین یرون احادیثی ویعلمونها الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یرون احادیثی، جنہوں نے میری یہ باتوں کو سنا، دیکھا، جمع کیا، محفوظ کیا، یعنی کہ ویعلمونها الناس، اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دی، یہ میرے خلفاء ہیں، ان کو اپنے خلفاء سے تشبیہ دی۔ تو اس حدیث کی ظاہر بینیفٹ اور اس کی آگے پہنچانے کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ مزید حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول مرسل روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت ومن یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم کی طلب میں نکلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کے دین کو زندہ کر سکے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر باتوں کو، احادیث کو، ان واقعات کو، تو اس حال میں اگر اس کو موت آتی ہے کہ وہ اسے آگے پھیلانے والا بنتا ہے، تو اس کا اور انبیاء کا ایک ہی درجہ ہوگا قیامت کے دن، یہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔
پھر ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالی عنہما کی ہے کہ قال تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم جو ایک گھڑی ہے رات میں اس علم کو آگے دینے کی، وہ پوری زندگی سے بہتر ہے۔ تو یعنی انسان کی پوری زندگی میں صرف رات کا کچھ حصہ، ساعۃ من اللیل، ایک گھڑی رات کی بھی اگر اس نے یہ علم جو حدیث کا یہ آگے پہنچانے میں، یہ شریعت کا کوئی احکام آگے پہنچانے میں لگا دیا، تو وہ اس کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں مزید حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغ الرجل كان فقيها قال من حفظ على امتي 40 حديثا في امر دينها بعث الله فقيها وكنت له يوم القيامه شافعا وشهيدا، کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اسی علم کے بارے میں جو ایک آدمی نے پہنچایا، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 40 حدیثیں میری جو کوئی احکامات کی دین کی یعنی کہ یاد کر لیں اور پھر اسے آگے پہنچایا، تو وہ ایسے ہوگا قیامت کے دن کہ میں اس کا شافع ہوں گا اور میں اس کا شہید بھی ہوں گا، یعنی کہ میں اس کا گواہ بنوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ تو اتنی بڑی بشارت اس بندے کے لیے دی جو حدیث کو آگے بیان کرتا ہے۔ پھر آگے مزید دیکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ لولا السنت ما فهم احد من القرآن، فرماتے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے فقی آج تک کے اسلامی ہسٹری کے اندر اتنے بڑے جو نہیں ملے آج تک نظر آتے نام، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کا علم نہیں رکھتا تو وہ دراصل قرآن کا ہی علم نہیں رکھتا۔ تو اس حدیث کا علم اتنا ضروری بیان فرمایا۔ پھر آگے قول امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا بات اگر دیکھیں تو جمیع ما تقول الائمہ شرح لسنت و جمیع السنت شرح القرآن، کہ ہر کسی کی جو ائمہ کی جو بات ہوتی ہے وہ دراصل صرف قرآن، جو جتنے بھی ائمہ کرام فقیہان فقہا جو فرماتے ہیں وہ دراصل سنت کی شرح ہوتی ہے، اور جتنی بھی سنت کی جو شرح ہوتی ہے وہ دراصل قرآن کی شرح ہوتی ہے۔ تو ان سب کو سمجھنے کا مقصد جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ دراصل قرآن کو یعنی کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ قول سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول دیکھیں تو لا علم علما افضل من علم الحدیث لمن ارادہ بہ وجہ اللہ، جو فرماتے ہیں کہ کوئی علم اس سے زیادہ افضل نہیں ہے علم حدیث سے، اور جو کوئی بھی اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ یقیناً اس میں فلاح اور کامیابی پاتا ہے۔ آئی تھنک یہ انٹروڈکشن کے لیے کافی ہے۔ کل انشاءاللہ لیکچر میں ہم مزید آگے اس کو الیبوریٹ کرنے کی اور کچھ احادیث کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر میں آئی ہوپ اس حدیث کو سمجھنے، اسے پڑھنے اور اسے جاننے اور اسے آگے پہنچانے کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بینیفٹ ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔